انسان بڑا بے فکر ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج تو یہی بن گیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوا اور مر گئے، مٹی میں مل گئے، ارے میاں آپ کہاں، وہ تو سب دنیا میں ہی ہے۔ یہ بڑے نقصان کی بات ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ ایمان محفوظ رکھے، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر پر، تو یہ ہمارا تو سارا ہے، اور ہم اس میں اگر ایک کو بھی نہیں مانتے ہیں سب ختم۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی جس روز زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور بھی وہاں صحابی تھے، کہ کیا تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آج یہ زمین گواہی دے گی مرد عورت کی، جس نے اس کی پشت پر جو اعمال کیے تھے یہ اس کے متعلق بیان کرے گی۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے زمین کے اوپر ایسا کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا۔ زنا اس نے کیا، چوری اس نے کی، ڈاکہ اس نے ڈالا، دھوکے اس نے دیے، لوگوں کو بڑے بڑے فریب دیے، جوا کھیلنا، شراب پینا، نہ جانے کون کون سی بازی لگانا، یہ سارے کا سارا زمین کے اوپر تو کیا، اور زمین تو پہلے ہی گواہی دیتی رہتی ہے۔ قبر ہے وہ اعلان کرتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میرے یہاں آؤ تو اعمال کا چراغ لے کے آنا۔ آج زمین یہ اپنی تمام خبریں بیان کر رہی ہے، وہ خود کہے گی زمین کس نے فلاں فلاں روز فلاں فلاں عمل میری پشت پر کیے تھے۔ اللہ ہم سب کی اس وقت سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، پیدا ایسے ہی نہیں کیا گیا، آپ کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ہمارا جو ہے یہ ایک امتحان کا گھر ہے، اس میں جو پاس ہو کے چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی خوش خرم اور شادمانی کے ساتھ گزارے گا، وہی جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت تو انبیاء علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت عطا فرماتے، یہ ان کا فضل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گواہ ہے، پہلا گواہ زمین آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسرے گواہ کے تعلق سے جو قرآن کریم میں آتا ہے وہ آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ دوسرا گواہ ہے جو آپ کے دونوں شانوں پر ہے، یعنی ایک سیدھے ہاتھ پہ اور ایک الٹے ہاتھ پر، کیونکہ سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے یہ افسر ہے، جو حق اسے حاصل ہے وہ الٹے ہاتھ کے فرشتے کو نہیں ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے لکھ دوں، تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں۔ صبح سے لے کے شام تک یہ جد و جہد رہتی ہے، لیکن اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ اپنی مرضی سے لکھ دے۔ جب تک سیدھے ہاتھ کے فرشتے کی شہادت نہ لے کہ ہاں لکھ دیں، تب تک نہیں لکھے گا۔ جب انسان شام کو اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تب یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے اب یہ مر گیا، لکھ دے۔
جبکہ یہ دوسرے نمبر کا گواہ ہے انسان کے اوپر جو مسلط کیا گیا ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے، یہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی انسان کے جو نامہ اعمال ہیں یہ سب ان کو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے، جو بھی کچھ یہ کر رہا ہے وہ سب محفوظ کر رہا ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ بھی قرآن کریم نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، یعنی ہر لمحہ تمہارے پیچھے یہ گواہ لگے ہوئے ہیں، آپ جو بھی برا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہاں اب تمہیں یقین نہ ہو یہ الگ بات، اور مزید یہ ہے کہ نیکی ارادے پہ لکھی جاتی ہے، گناہ کرنے پہ لکھا جاتا ہے۔ سارا دن جہد رہتی ہے کہ میں لکھ دوں، فرشتہ کہتا نہیں۔ اور اگر بندہ یہ کہ نیت کر لے نیکی کی کہ آج مجھے کوئی فلاں نیک کام کرنا ہے، تو یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ فوراً کہتا ہے لکھ دو۔ الٹے ہاتھ کے فرشتوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسے روک دے کہ نہیں تو بس نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دو فرشتے مسلط کیے گئے ہیں یہ ہمارے اعمال نامے کو محفوظ کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، کہ ہمارے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اپنے پاس قلم بند کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے، یہی مسلمان ہونے کا، اسلام میں داخلے کا یہی ہمارے پاس میں ایک ثبوت ہے کہ ہمارا یقین کامل ہے کہ ہاں واقعی ہمارے جو دو شانوں پر فرشتے ہیں یہ ہمارے اعمال نامے کو لکھ رہے ہیں۔ اور جب ہمارا یقین ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان گناہ کرنے سے باز آ جائے گا، کیونکہ تیسرے نمبر کا جو گواہ ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی اس روز تمہارے تمام اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، تمام اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ ہوا چلے گی، سب کے ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال آ جائیں گے، لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور چیخ و پکار کریں گے، ہاہکار مچ جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیکن جو گنہگار لوگ ہیں وہ تو فرشتے جو ہیں ان کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، یعنی ان کو نامہ اعمال سامنے سے نہیں دیے جائیں گے، یوں آیا کہ کمر کے پیچھے سے گھوسے سے اندر کو، یعنی جسم کو گھوسا نکال کے جب اس کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت پر کیا بنے گی آپ خود سوچیں ذرا، اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالو۔ ساری زندگی ہو گئی گناہ کرتے 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 کرتے، اب تو کم سے کم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء سے مضبوط ربط و ضبط رکھو۔ اور علماء کون ہیں آپ کے؟ ائمہ کرام، مؤذنین حضرات، مدرسین حضرات، یہ آپ کے علماء ہیں۔ یہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے گھر سے تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت اب تو دن پہ دن بزرگ اٹھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں بھئی یہ تو بہت ہے، لیکن جب تمہیں ایسا لگے کہ بزرگ اٹھتے جا رہے ہیں تو بس جا کے مسجد میں کسی مؤذن سے رجوع کر لو یا کسی امام سے رجوع کر لو، کیونکہ جو انسان نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرے، اذان سے پہلے اذان کی تیاری کرے، اس سے بڑا بزرگ کون ہے؟ اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ چھوٹوں سے محبت، بڑوں کا ادب، علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کے مصداق ایک گواہ اور ہے، چوتھے نمبر کا۔ ایک انسان پہ 4 گواہ مسلط کیے گئے ہیں، جس میں 3 گواہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ایک گواہ اور ہے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کے مصداق، وہ چوتھا گواہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔